بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دنیا سے بے رغبتی۔ بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت چھوڑ دی، بلکہ وہ دنیا کی تمام زیب و زینت، عیش و عشرت کو بھی چھوڑ کر روکھی سوکھی سادی غذا اور سادے لباس پر مطمئن ہو گئے، جس سے وہ اپنی کمر سیدھی رکھ سکیں اور اپنا جسم ڈھانپ سکیں۔ ایک مرتبہ ان کے یہاں کچھ مہمان آئے۔ وہ سردی کے موسم کی ایک نہایت ٹھنڈی رات تھی۔ انہوں نے مہمانوں کے لیے گرم گرم کھانا تو بھیج دیا، لیکن اوڑھنے کے لیے لحاف نہیں بھیج سکے۔ جب انہوں نے سونے کا ارادہ کیا تو لحافوں کے متعلق آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ آخر ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ان سے اس سلسلے میں بات کرتا ہوں۔ دوسرے نے اسے منع کیا، مگر وہ نہ مانا، اور جا کر دیکھا تو خود ان کے بدن پر ایک ہلکا سا کپڑا ہے جو نہ تو دھوپ سے بچا سکتا ہے، نہ ٹھنڈک سے حفاظت کر سکتا ہے۔ مہمان نے ان سے کہا، ما اراک بت الا کما نبیت نحن، این متاعکم، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی ہماری ہی طرح رات گزار رہے ہیں، آخر آپ کا سارا سامان کہاں ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، لنا دار هناك نرسل الیہا تباعا کل ما نحصل علیہ من متاع، ولو كنا استبقينا في هذه الدار شيئا منه لبعثنا به إليكم، ثم إن في طريقنا الذي سنسلكه إلى تلك الدار عقبة قعودا المخف فيها خير من المثقل، فأردنا أن نتخفف من أثقالنا علنا نجتاز۔ ترجمہ: وہاں آخرت میں ہمارا ایک گھر ہے، جب بھی کوئی سامان ہمارے ہاتھ آتا ہے ہم اسے اپنے سے زیادہ ضرورت مندوں کو، رشتہ داروں کو، غریبوں کو دے کر وہیں آخرت کے لیے بھیجتے رہتے ہیں۔ اگر ہم نے اس گھر میں کچھ بچا کے رکھا ہوتا تو آپ لوگوں کے پاس ضرور بھیجا ہوتا۔ پھر جس راستے سے ہم کو اس گھر کی طرف جانا ہے اس میں نہایت دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، جن کو سامان سے بوجھل شخص کے مقابلے میں ہلکا پھلکا آدمی زیادہ آسانی سے عبور کر سکے گا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بوجھوں سے سبکدوش یعنی ہلکے ہو جائے تاکہ بآسانی اس گھاٹی سے گزر سکیں۔ پھر اس سے کہا، افہمتا، غالباً آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اس نے کہا، فہمتو وجزیت خیرا، ہاں میں سمجھ گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ لوگوں کو دین کی دعوت دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ان کو شام کی گورنری کا منصب عطا کرنا چاہا، مگر وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اصرار بہت زیادہ بڑھ گیا تو انہوں نے فرمایا، اذا رضیت منی ان اذهب الیہم لأعلمهم کتاب ربهم وسنت نبیہم واصلی بهم ذهبت، کہ اگر آپ اس بات پر راضی ہوں کہ میں وہاں جا کر لوگوں کو ان کے رب کی کتاب قرآن مجید اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دوں اور انہیں نمازیں پڑھایا کروں تو میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پر راضی ہو گئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ دمشق روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ لوگ دنیا کی دولت اور ثروت میں مگن ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لوگوں کو اس حال میں دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔ ان کو مسجد میں اکٹھا ہونے کے لیے کہا۔ جب سب لوگ وہاں جمع ہو گئے تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دعوت دی اور فرمایا، یا اہل دمشق انتم الاخوان فی الدین والجیران فی الدار والانصار علی الاعداء، یا اہل دمشق ما الذي يمنعكم من مودتي والاستجابة لنصيحتي وأنا لا أبتغي منكم شيئا فنصيحتي لكم ومؤنتي على غيركم، ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون وأراكم قد أقبلتم على ما تكفل لكم به الله عز وجل وتركتم ما أمرتم به۔ ترجمہ: دمشق کے رہنے والے بھائیوں، ہم اور تم آپس میں دینی بھائی ہیں، ہمسائے اور دشمنوں کے خلاف ایک دوسرے کے کام آنے والے ہیں۔ لوگوں، آخر وہ کون سی چیز ہے جو میرے ساتھ پیار اور محبت کا تعلق قائم کرنے اور میری نصیحتوں کو قبول کرنے سے تم کو روک رہی ہے؟ حالانکہ میں اس کے بدلے تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ میری نصیحت اور خیر خواہی تمہارے لیے ہے اور میرا خرچ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے اہل علم ایک ایک کر کے اٹھتے جا رہے ہیں، مگر بے علم لوگ علم حاصل کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دولت کمانے میں ایسی کوشش کرتے ہو کہ گویا یہ کمانا تمہارے ذمے ہے، حالانکہ رزق کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے، اور جن باتوں کا تم کو حکم دیا گیا ہے ان کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ ما لی اراکم تجمعون ما لا تأکلون وتبنون ما لا تسکنون وتؤملون ما لا تبلغون، لقد جمعت الاقوام التي قبلكم وأملت فما هو إلا قليل حتى أصبح جمعهم برا وأملهم غرورا وبيوتهم قبورا۔ کیا بات ہے
کہ تم وہ مال و دولت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہو جسے تم کو کھانا نہیں ہے، وہ عمارتیں تعمیر کرنے میں لگے ہوئے ہو جن میں تم کو رہنا نہیں ہے، اور جن چیزوں کی خواہش کرتے ہو جن تک تم پہنچ نہیں سکتے۔ تم سے پہلے کے لوگوں نے دولت کے انبار جمع کیے اور آرزوؤں کے محل تعمیر کیے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں ان کا اکٹھا کیا ہوا سرمایہ تباہ و برباد ہو گیا، اور ان کی آرزوؤں کے عالیشان محل زمین بوس ہو گئے، اور ان کے تعمیر کردہ مکانات قبروں میں تبدیل ہو گئے۔ هذه عاد یا اہل دمشق قد ملأت الارض مالا وولدا فمن یشتری منی ترکت عاد اليوم بدرہمین۔ یہ ہے قوم عاد، اے دمشق کے رہنے والے بھائیوں، جنہوں نے زمین کو مال اور اولاد سے بھر دیا ہے۔ تم میں سے کون ہے جو اس کو لینا چاہتا ہے؟ میں قوم عاد کا ترکہ آج 2 درہم میں بیچ رہا ہوں۔ آج اس قوم کا نام و نشان نہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تقریر سن کر لوگ دھاڑے مار کر زار و قطار رو رہے تھے، اور ان کی آوازیں مسجد کے باہر سے سنائی دے رہی تھی۔ لوگوں کو نصیحت کرنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا روزمرہ کا یہ معمول ہو گیا کہ وہ دمشق کی بیٹھکوں اور مجلسوں میں شریک ہوتے اور بازاروں میں گشت فرماتے۔ ان مواقع پر وہ پوچھنے والوں کو مسائل بتاتے، ان پڑھ لوگوں کو تعلیم دیتے، اور غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو غفلت سے ہوشیار کرتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ فرصت کے ہر لمحے کو غنیمت جانتے اور ہر مناسب موقع سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا گزر ایک مجمع کی طرف سے ہوا جو ایک آدمی کے گرد اکٹھا تھا۔ لوگ اسے مار پیٹ رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے۔ انہوں نے حقیقت حال دریافت کی۔ مل خبر، کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے بتایا، رجل وقع فی ذنب کبیر، ایک آدمی ہے جس نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، ہم اس کی پٹائی کر رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، ارأیتم لو وقع فی بئر افلم تکونوا تستخرجونہ من، یہ بتاؤ اگر یہ شخص کسی کنویں میں گر جاتا تو کیا تم اسے وہاں سے نہ نکالتے؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، لا تسبوہ ولا تضربوہ وانما عظوہ وبصروہ واحمدوا اللہ الذی عافاکم من الوقوع فی ذنبہ، کہ تم اس کو گالی نہ دو، نہ مارو پیٹو، بلکہ صرف سمجھانے بجھانے اور وعظ و نصیحت کو کافی سمجھو، اور اس بات پر خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو اس گناہ سے محفوظ رکھا۔ مجمع نے پوچھا، افلا تبغضوا، تو کیا آپ اسے ناپسند نہیں کرتے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، انما ابغض فعلہ فاذا ترکہ فهو اخی، میں صرف اس کے گناہ کو ناپسند کرتا ہوں، اگر اس سے باز آ جائے تو پھر یہ میرا دینی بھائی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سنی تو وہ شخص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اپنے گناہ سے توبہ کرنے لگا۔